بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوجران والا میں 2-4 دن پہلے ایک مناظرہ ہوا ہے، داڑھی مبارک کی جو مقدار ہے اس پر کہ کتنی مقدار واجب ہے۔ اب میں اس پر مناظرے کا جو نتیجہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا کہ کون غالب رہا کون مغلوب ہوا۔ ویسے ظاہر دونوں جو فریق ہیں وہ اپنے آپ کو ہی غالب سمجھ رہے ہیں، اور جو اس چیز کا رد کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے کہ واجب نہیں ہے یک مشت، وہ بھی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ میں یہ بات کروں گا، میرے نزدیک جو بندہ اس پر بحث کرے اس مقصد کے لیے کہ بھئی یک مشت پوری قبضہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے، تو لہٰذا اتنی رکھنا ضروری نہیں ہے، اور اس کا اپنا عمل بھی یہ بتائے، یعنی اس کی جو داڑھی کی مقدار ہو وہ بھی بتائے کہ 4 انگلیاں نہیں ہیں، یک مشت نہیں ہے بلکہ 3 انگلیوں کے برابر ہے۔ وہ اپنے عمل سے بھی اس چیز کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ یک مشت رکھنا ضروری نہیں ہے، بالفاظ دیگر کہ میرے نزدیک حضور کی سنت کا، اتباع کا، اسوہ حسنہ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس مشن کے تحت چلتے ہوئے گفتگو کو لباس کرے وہ نبی پاک کی اتباع اور حضور کی جو سنت ہے اس کا بے ادب ہے۔ بعض علماء نے اگر بحث کی ہے کہ واجب کتنی ہے کتنی نہیں ہے، فنی بحث کی ہے، جیسے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اگر بحث کی ہے تو ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ اتباع کا تقاضا یہ نہیں ہے، یہ ایک فنی بحث تھی، اور سعیدی صاحب کی اپنی جو داڑھی مبارک تھی وہ بالکل تواتر جو ہے عملی تواتر امت کا اس کے مطابق تھی۔ انہوں نے ایک فنی بحث کی ہے۔ یہ جو صاحب تھے غلام مصطفیٰ صاحب، انہوں نے چھوٹی راہ اس پر بحث کر کے یہ عملی ثبوت دیا ہے کہ میرے نزدیک حضور کی سنت کا کوئی مقام نہیں ہے، اتباع کا کوئی مقام نہیں ہے، عشق رسول کا کوئی مقام نہیں، چونکہ داڑھی کا تعلق ہے عشق رسول سے، محبت رسول سے، کہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صحابہ کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضور نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَصَحَابِي، میرے صحابہ کا طریقہ۔ حضور کی زندگی میں ایک طریقہ نہیں ہے، صحابہ نے اس طریقے کی وضاحت کر دیا، پیش کر دیا، تو وہ طریقہ بھی حضور کا فرمان کردہ ہے قولی حدیث کی روشنی میں۔ تو لہذا صحابہ اکرام نے، حضرت عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو حضور کی اتباع میں، اطاعت میں نہیں۔ یہی لوگ جب تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں اتباع اور ہے اطاعت اور ہے۔ اطاعت ہے کسی نے جو فرمایا ہو وہ کرنا، اتباع یہ ہے کہ کسی نے فرمایا نہیں ہو پھر بھی اس کے نقش قدم پہ چلنا، اس کی نقل کرنا، اس کی ادا کو ادا کرنا، یہ اتباع ہے، اور یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ اور عشق رسول کا کیا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ عشق نہ کرے، میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کیا کامل الایمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے حضور کی اتباع کی جائے؟ رب خود کہلوار ہے، محبوب کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو میری اتباع کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اب یہ اتفاق ہے پوری امت کا کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک ایک مٹھی سے، قبضہ سے کم نہیں تھی، بلکہ روایتوں کے اندر ہے کہ سینے کا بالائی حصہ بھرتی تھی، اور یہ امت کا عملی تواتر ہے، عملی تواتر۔ ہم نے اگر اتنی رکھی ہے تو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھ کے رکھی ہے، باپ دادا کو، علماء کو دیکھ کے، علماء نے رکھی ہے تو پچھلے علماء کو۔ تو یہ 1400 سال سے 1500 سال سے عملی تواتر ہے، یہ عملی تواتر ہے، یہ اتنا قطعی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ بھئی اس سے کم داڑھی نہیں رکھی کسی نے سنت نہیں کہا۔ آپ وجوب کی بات سے ایک طرف رہنے دیں، کسی نے کہا کہ نبی پاک کی داڑھی مبارک اس سے کم تھی، تو یہ عملی تواتر ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، عملی تواتر چھوٹی چیز ہے، اتباع مصطفیٰ چھوٹی چیز ہے، سنت رسول چھوٹی چیز ہے، سنت کا کوئی مقام نہیں۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ چھوٹی چیز ہے۔ نبی پاک کا اسوہ حسنہ چھوٹی چیز ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ چھوٹی راہ کس پر بحث کرے وہ بے ادبی کر رہا ہے سنت کی، اتباع رسول کی، اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے حضور کی سنت کی۔ ایسے بندے کے ساتھ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان دونوں نے گناہ کیا ہے، دونوں حضرات نے گناہ کیا ہے۔ جو ہمارے موقع والے تھے شاید انہوں نے مشورہ نہیں کیا مفتیان کرام سے، کیا ہوا؟ پہلے اصول ہے کہ بھائی اصول سے چلو، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو، درجہ بدرجہ چلو۔ اس لیے ان کے مشیر وزیر ناقص تھے، انہوں نے مشورہ صحیح نہیں دیا۔ حضرت صاحب پہلے آپ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ نبی، پہلے اس پر بحث کریں کہ سنت کا کیا مقام ہے، اتباع کا کیا مقام ہے۔ جیسے گفتگو کے دوران انہوں نے شروع میں ابتدائی گفتگو کی کہ بھئی ہم تو اتباع کر رہے ہیں، رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں، صحابہ کی تقلید، صحابی کی تقلید واجب ہے۔ جو چیز عقل کے ساتھ جس کی وضاحت نہ ہو سکے، عقل کے ساتھ نہ سمجھی جائے، تو صحابی اگر اس کی وضاحت کرتا ہے تو اس کی تقلید واجب ہے۔ ان کو بس یہ بتانا تھا کہ فلاں کی پیروی میں ہم ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں،
یہ بات تھی. آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو کو؟ میں نے ثابت کیا نا کہ ہم رسول اللہ کی پیروی میں ہم ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے متعلق صراحت ہے کث اللحیہ تملأ صدرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی جو سینے کو گھیرے ہوئے تھی وہ ایک مٹھی کو شامل تھی. ایک مٹھی کو شامل تھی. ایک مٹھی سے کم ہونا اس داڑھی کا یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا, عقل میں آ ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا تھا کہ ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں اس لیے ایک مٹھی سے کم نہیں رکھتے. آپ بتا دیں کس کی پیروی کرتے ہیں. جواب انہوں نے نہیں دیا. آپ سب سننے والے ہیں, آپ سب سماعت کرنے والے ہیں, اس بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا. پھر میں نے دوسری آیت کے ماتحت یہ بات ثابت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے, انبیاء تھے, ان کی داڑیاں بھی ایک مٹھی سے کم نہیں تھیں. لا تأخذ بلحیتی, لا تأخذ بلحیتی, کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری داڑھی کو نہ پکڑیے. تو داڑھی پکڑنا یہ اسی وقت ہوگا کہ جب داڑھی جو ہے وہ مٹھی میں آ سکتی ہوگی. رسول سے بھی ثابت کیا کہ رسولوں کی داڑھی بھی ایک مٹھی سے کم نہیں تھی. ہم رسولوں کی پیروی کرنے والے ہیں. آپ بتا دیں آپ کس کی پیروی میں ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے, بتائیے ذرا مجھے, انہوں نے بتایا ہے. اگر کسی بندے کو ان کی میری اس بات کا جواب ملا ہو تو مجھے بتا دیں جی انہوں نے بتایا ہے, آپ نے سنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر پہلے گفتگو ہونی چاہیے تھی, نہ کہ اس پر کہ بھئی پورا قبضہ واجب ہے یا نہیں ہے. فقہا کیا کہتے ہیں؟ اور بھئی یہ علمی دقیق بحثیں یہ الگ بحثیں ہوتی ہیں. پہلے اس سے اور تقاضے ہوتے ہیں کہ حضور کی محبت کا تقاضا, عشق کا تقاضا, سنت کا تقاضا, سنت پہ عمل کا تقاضا, اسوہ حسنہ کے مقام کا تقاضا, اتباع مصطفیٰ کے مقام کا تقاضا, امت کا عملی تواتر. حضرت علی المرتضیٰ کی داڑھی مبارک کے بارے میں ہے کہ قابض علی لحیتہ, جس طرح قرآن مجید کے اندر ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے مطابق ہے, جس طرح بعد میں علامہ صاحب کہتے ہیں فطرت سے ہے. بھئی سب سے پہلے اس پر اس کو ذلیل کریں. کبھی زندگی میں بھی اس طرح کی فنی بحث وہاں مت چھیڑیں کہ جہاں عوام نہ سمجھ سکے, یہاں عمل کا جذبہ نہ ہو. ہاں دونوں اگر پوری سنت والے ہیں, اس پر ان کا اتفاق ہے کہ حضور کی اتباع کا تقاضا ہے, ہمیں پوری ہی رکھنی چاہیے. لیکن ہم صرف فنی بات کر رہے ہیں کہ واجب ہے یہ نہیں, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک بندہ ضروری نہیں سمجھتا, پوری رکھنے نہیں چاہتا, پوری جناب ایک مہم کے تحت اب دیکھیں نا وہ حضرت صاحب جو غلام مصطفیٰ صاحب کو شاباش دے رہے ہیں اور دوسروں کہہ رہے ہیں وہ کمزور تھے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان کی داڑھی دیکھیں. یعنی پوری ٹیم اسی طرح کی ہے. ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب ان کی چھوٹی ہے. تو یہ پوری مہم ہے, ٹرینڈ ہے. ہم اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. بدعت سیئہ, بدعت مذمومہ, پوری امت کے خلاف کرنا, نبی پاک کی سنت کے خلاف پر بضد ہو جانا, اتباع کو پیچھے کر دینا, اس حسنہ کے مقام کو پیچھے کر دینا, اس پر آ جانا اور عملی طور پر ثابت کرنا کہ ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بدعت سیئہ ہے. ایسے لوگوں سے بات کرنا جائز نہیں ہے اس موضوع پہ. پہلے ان سے ظالموں سے منواؤ کہ سنت کا کیا مقام ہے, اتباع کا کیا مقام ہے, اس حسنہ کا کیا مقام ہے. صحابہ کرام کا انداز نہیں دیکھا جس کا ایمان میں ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لو پھر ہدایت پا سکتے ہو. تو صحابہ نے کس طرح اتباع کی؟ نبی پاک نے کام ایک کسی عارضی ضرورت کے تحت کیا, صحابہ نے وہ بھی نہیں چھوڑا. رستے میں جاتے ہوئے اگر نبی پاک ہٹ کے چلے, کسی ضرورت کے تحت رستہ خراب تھا تو صحابہ نے وہ ادا بھی ادا کی. اگر کسی جگہ سرکار نے کسی ضرورت کے تحت حضور کے سواری نے چکر کاٹے تو صحابہ نے وہاں چکر کاٹ کے بھی حضور کی ادا کو ادا کیا. یہ صحابہ کا طریقہ اتباع میں, یہاں تک صحابہ اتنے پکے تھے اور ان کی اتباع کا ہمیں حکم ہے, ان کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم ہے. تو لہٰذا وہ بندہ کامل الایمان نہیں ہو سکتا, اس کے دل میں حضور کی محبت, عشق, سنت کا کوئی مقام نہیں ہے, اس حسنہ کا کوئی مقام نہیں ہے. جو بندہ ان چیزوں کی بحثیں کرے اور عملی وہ نمونہ پیش کر کے, عملی طور پر وہ نبی پاک کی سنت کے خلاف کر کے وہ ایسی چیز پیش کرے یا گفتگو کرے, تو پتہ چلا وہ بندہ اس لائق نہیں اس کو منہ لگایا جائے.